کہ اس کی مسکراہٹ کی طرف دیکھو، اس نے اس نظام کو ننگا کر دیا، اس نے ان ججز کو ننگا کر دیا، اس نے ان جو ہے کہہ لیں کہ اداروں کو جو کہ آپ کے ملک میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کو قائم نہیں کر رہے بلکہ وہ قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، ان کو ننگا کر دیا۔ تو جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ عمران ریاض خان دراصل ہر وہ شخص ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، جب تک آپ اس چیز کو اس طریقے سے نہیں سوچیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ سچ بول کر، یعنی عمران ریاض خان جو ہے وہ جیسے ہی قید سے باہر آتے ہیں، جیسے ہی وہ دوبارہ سے وی لاگ کرنے لگتے ہیں، جیسے ہی وہ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، جی تو یعنی ہر شخص جو ہے وہ جب تک یہ چیز اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں کرے گا، یعنی جب تک وہ اس چیز کو سوچے گا نہیں کہ یہ اس کے اوپر بیت رہی ہے، یہ اصل میں عمران ریاض خان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ، یا کسی بھی شخص کے ساتھ، یا وہ یعنی ڈاکٹر راشد یاسمین ہو، کوئی بھی ہو، یہ آپ لوگ ہیں، یہ میں ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ اب آپ کو جا کے اتنے سالوں کے بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ ملک تو سچ بولنے کے لیے تھا ہی نہیں، یہاں تو عزت صرف ان کی تھی جب یعنی جو جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگوں کا حق چھینتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ غاصبانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو گفتگو کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی رسپیکٹ کو، بغیر کسی ایتھکس کو، بغیر کسی جو سوشل لاز ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھے بغیر جب گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کو کون سے لوگ نظر آتے ہیں؟ آپ کو یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ایکسینٹرک قسم کے، یا جس کو کیا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، جو بھی ورڈ ہے اس کا آپ خود ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا، ایکسینٹرک قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے موسٹلی جو ہے وہ بریگیڈیئر رینک کے، وہ جنرل رینک کے، وہ آپ کے ان عہدوں پہ بیٹھے ہیں جہاں سے آپ کا ملک جو ہے وہ چلتا ہے، جہاں سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ آپ کو حق سچ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا دینا چاہتے، اور یہاں پہ میں عمران ریاض صاحب کو ایک اور کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ عمران ریاض خان اگر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا، اس میٹنگ کے بعد کیا ہوگا، اس خبر کے بعد کیا ہوگا، تو عمران خان کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کو ایئرپورٹ پر پکڑ لیا جائے گا، ہر ذی شعور شخص کو پتا تھا، آپ کو پتا ہوگا، مجھے پتا تھا کہ ان کو پکڑ لی۔ یہاں پہ مراد یا مقصد کیا تھا کہ ان کو مزید ننگا کرنا۔ عمران ریاض خان نے جو پیسہ لگایا تھا، جو اس نے حج کرنے کے لیے، اس کی نیت ٹھیک تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے اریسٹ کیا جائے گا، اسی لیے انہوں نے ایئرپورٹ روانگی سے پہلے ویڈیو بنا دی تھی۔ ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ اس حد تک نیچے گریں گے کہ جہاں تک گرا جا سکتا ہے، وہ آپ سوچیں گے بھی نہیں، لیکن یہ گرے پڑے ہوں گے۔ آپ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے پیسہ لے کر جو ہے وہ امریکہ کے خلاف میچ ہارا، یہ انڈیا کے خلاف جیتیں گے، میں تو یہی بات کر رہا تھا کہ جیتیں گے، یہ اپنی ورک بنائیں گے، آگے پھر یہ جوا کھیلیں گے، لیکن وہ غلط ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کی سوچ سے، جو آپ گھٹیا ترین لیول پہ اگر اپنی سوچ کو لے جائیں، اس سے بھی اگر نیچے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ ہیں۔ وہ اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ گٹر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ گٹر ہیں، یہ بریگیڈیئرز نہیں ہیں، یعنی یہ ایف اے پاس جس کو ہم کہتے ہیں 12ویں جماعت پاس، اور یہاں پہ کسی شخص کو، یعنی اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ شاید میں ان پڑھ لوگوں کو جو بےچارے جن کو مواقع راس نہیں آئے اور وہ سرٹیفکیٹ، آپ باشعور ہو سکتے ہیں، آپ بغیر سرٹیفکیٹس کے پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، آپ کے تھاٹس میں آپ کے پاس شعور ہے، لیکن آپ آرمی میں اگر چلے جاتے ہیں اور آپ نے ایف اے کیا، دین یو آر ڈفر، اب آپ بے غیرت لوگ ہیں، ایک اوپر سے لے کے نیچے تک۔ یعنی یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں جو سرحدوں کے اوپر مارے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اصل پوائنٹ کی طرف آ جائے، وہ بھی اتنے ہی بے غیرت ہیں جتنے یہ افسر لوگ بے غیرت ہیں، کیونکہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں رزق جو ہے یہیں پہ ملے گا، جہاں پہ ہم ان کے ساتھ مل کر آئین کی دھجیاں اڑائیں گے اور ہمارا رزق یہیں پہ لکھ دیا۔ اس سے بڑا یعنی وہ اقبال کا شعر جو عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں بتایا تھا کہ وہ خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، تو بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جب عمران ریاض خان کو پولیس والوں نے اٹھایا تو کیا کہہ رہے تھے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم مجبور ہے۔ کوئی مجبور نہیں ہوتا، آپ اگر مجبور کیا ہو سکتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ، یہ میں تمام لوگوں پہ، اگر کسی کے اندر تھوڑا سا ضمیر باقی ہے، وہ کسی بھی ادارے میں، وہ ججز ہیں،
وہ سرکاری عہدے پہ ہیں، وہ کوئی ریڑھی لگاتا ہے، اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ یہ آپ کا رزق بند کر دیں گے تو پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج جیسے ججز کھڑے ہو رہے ہیں اچھی بات ہے، اسی طرح لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ ان کو استعفے دے رہے ہیں، لوگ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ سمپل سوچیں کہ جو چیز غلط ہے آپ کا ضمیر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اس پہ خواہ آپ کو جہاں سے مرضی آرڈر آ جائے آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ جاتے ہیں مولوی سے پوچھنے کے لیے، مولوی حضرات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مولوی جو ہے یہ وہ سب سے زیادہ اگر فوج کے بعد کوئی اس ملک کی جو ہے ڈکلائن میں، اس ملک کی اخلاقیات کا جنازہ نکالنے میں، اس ملک کو اس نہج پہ لانے میں ذمہ دار ہے تو وہ جرنیلوں فوجیوں کے بعد جو ہے وہ مولوی حضرات ہیں۔ کہ آپ وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایف اے ڈفر ہیں، یہ میٹرک پاس یا میٹرک فیل ڈفرز ہیں، جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ یعنی ڈاکٹر اسرار احمد کو وی لاگ لمبا ہو جائے گا، یہ لوگ کیا آپ کہتے ہیں کیونکہ میں نے نہیں ہوا فوج سے، ڈاکٹر صاحب نہیں مینج ہوئے ان سے، میں نے نہیں ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو ذرا پروفیسر تھے، آپ نے کوئی انجیکشن لگوایا ہوتا جناب کہ آپ نے جو مولوی بننا ہے؟ یعنی اپنی طرف فقہ کی تعلیم فلاں بغیرتی کرتے ہیں۔ ان سے جو ہے انجینئر مرزا جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا مولوی ہے۔ آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ دین کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین کی خدمت کریں، آپ بھی دین کی خدمت کریں، آپ خود پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، سکھائیں، ان کے چکروں میں نہ رہیں جو آپ کو جناب وہ طارق مسعود صاحب جو ہے وہ 3 3 4 4 شادیاں کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ مولویوں کے پاس گاڑی دیکھیں تو اس پہ پریشان نہ ہو کریں بلکہ خوش ہوا کریں۔ کیوں بھئی ہم خوش ہوں؟ یعنی آپ لوگ یہاں مینج ہو کے آج حج سے روکا گیا اور کوئی جلسہ نکلا؟ یہ جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک اچھی حکومت جو عوام کی حکومت ہے، فوج کے کہنے پہ یہ بے غیرت ٹاؤٹ جو ہیں جس میں ابتسام الہی ظہیر سے لے کے یہ سب بے غیرت شامل ہیں، پوری لڑی ہے، یعنی سب ان چند لوگوں کو نکال کر جو اچھے لوگ ہیں، باقی جتنے ہیں یہ دین کو بیچ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یعنی اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ان کا مکو، جب تک آپ ان کا بھی نہیں ٹھپیں گے، آرمی کا نہیں ٹھپیں گے، آپ کبھی بھی جو ہے حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔